جو اپنے باپ اور ماں کا اور ماں کا سہارا ہو نہیں سکتا، جو اپنے باپ اور ماں کا سہارا ہو نہیں سکتا، وہ انسان سرور عالم، وہ انسان سرور عالم کا پیارا ہو نہیں سکتا۔ پہلے اس کا فیصلہ ہو۔ بہت عجیب بات ہے، ضد کا کوئی علاج ہے؟ اگر آپ لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم جو کچھ بھی حضرت مولانا جمشید صاحب یا فل مفتی وسیع صاحب یا اور فلاں صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو ماننے نہیں ہے، تو 1000 جلسہ کیجیے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ طے کر کے بیٹھے کہ نہیں ماننا ہے تو 1 جلسہ بھی ہمیشہ کے لیے کافی ہے۔ تو آپ لوگ کوئی ضدی برادری میں سے نہیں ہے، ماننے کا جذبہ ہے نا انشاءاللہ، جو کہیں گے وہ مانیں گے نا انشاءاللہ۔ اگر مانیں گے تو آئیے میں آپ کو صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک کے کامیابی کے سیڑھیوں کو طے کرتی رہے گی، میری امت اس وقت تک کامیابی پر گامزن رہے گی جب تک کہ میری امت کے اندر 3 خرابی نہیں آئے گی۔ 3 خصلت، 3 خرابی میں سے کوئی خرابی جب تک میری امت کے اندر نہیں ہوگی، آقا فرماتے ہیں میری امت کامیاب رہے گی، کامیابی گامزن ہوگی، کامیابی ان کے قدموں کو چومتی رہے گی۔ اور جب یہ خرابی میری امت کے اندر آ جائے گی تو اسی دن سے کامیابی کے بجائے انحطاط اور زوال کا شکار ہو جائے گی۔ اب غور سے سنیے وہ 3 باتیں کیا ہیں، وہ 3 خرابیاں کیا ہیں۔ آقا نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری امت میں دین کی تعلیم کا سلسلہ رہے گا، دینی علوم میری امت کے اندر باقی رہیں گے، دینی تعلیم کا چلن ہوگا، دینی تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، دین کی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہوگا، قرآن سے تعلق ہوگا، قرآن کی تلاوت کریں گے، گھروں میں قرآن کریم کی تلاوتیں ہوں گی، ہمارے بچوں کے اندر دینی اسلامی شریعت اور عقائد سے معلومات ہوگی، ہمارے بچے دین سے وابستہ ہوں گے، قرآن سے ہمارے گھر آباد ہوں گے، قرآن پڑھنے والے ہوں گے، قرآن پڑھانے والے ہوں گے، قرآن کی تعلیم کا سلسلہ ہوگا، علم دین حاصل کرتے رہیں گے، علم دین سے تعلق ہوگا، علم دین سے لگاؤ ہوگا، اس وقت تک میری امت کامیابی کے سیڑھیوں کو طے کرتی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے تعلیم سے جب دوری ہوگی، علم دین سے جب دوری ہو جائے گی اور قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، قرآن کریم کی تلاوت بند ہو جائے گی، ہمارے بچوں میں دینی تعلیم باقی نہیں، ہمارے بچوں میں بچیوں میں دینی تعلیم اسلامی عقائد باقی نہیں رہیں گے، تعلیمات نبوی جب ہمارے درمیان میں نہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے مطابق اسی دن سے ہم اور آپ کامیابی کے بجائے زوال، انحطاط، نیچے آ جائے، کامیاب ہونے کے بجائے نیچے انحطاط کے شکار ہو جائے۔ اے میرے دوستو، علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ آج ہمارے ملک میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں مکاتب قرآنیہ قائم نہ ہو، جہاں مدارس اسلامیہ موجود نہ ہو۔ یہ مدارس اسلامیہ اور یہ مکاتب قرآنیہ یہ اسلامی قلعے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ یہاں سے جاری ہے۔ اللہ ہمارے اکابر کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، جنہوں نے پورے ملک کے اندر مکاتب قرآنیہ قائم کیے، مدارس اسلامیہ کے جال بچھا دیے۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہنا چاہوں گا، اگر مکاتب نہ ہوتے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہمارے سروں کے اوپر یہ ٹوپیاں نظر نہ آتی، ہمارے چہروں کے اوپر یہ داڑیاں نظر نہ آتی،
آتی، ہماری پیشانی کے اوپر یہ سجدے کا نشان نظر نہیں آتا، ہمارا یہ اسلامی یونیفارم نظر نہیں آتا، ہماری مسجدوں کے آج جو ممبر نظر آ رہے ہیں، ہماری مسجدوں کے آج جو گنبد و مینار نظر آ رہے ہیں، یہ ان مدارس اور مکاتب کے دین ہے کہ مسجدوں کے منار موجود ہیں، مسجدوں کے گنبد موجود ہیں، ہماری پیشانیوں پہ سجدے کے نشان موجود ہیں اور ہمارے سروں کے اوپر ٹوپیاں ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یا رسالہ۔ اور اپنا تعلق علماء سے مضبوط اور مستحکم کیجئے، مدارس اور مکاتب کا تعاون کیجئے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھلائیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، پہلے بچوں کو قرآن پڑھائیے، پہلے بچوں کو مسلمان بنائیے، پہلے بچوں کو دیندار بنائیے، پہلے اپنے بچوں کو اسلامی عقائد سکھلائیے، پہلے اپنے بچوں کو نبوی تعلیمات سے آگاہ کیجئے، اس کے بعد آپ ڈاکٹر بھی بنائیے، اس کے بعد آپ انجینئر بھی بنائیے، اس کے بعد آپ ماسٹر بھی بنائیے، اس کے بعد آپ ان کو بیرسٹر بھی بنائیے، اس کے بعد آپ ان کو سب کچھ بنائیے، لیکن پہلے اپنے بچوں کو مسلمان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری چیز، دوسری خرابی، آقا نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے، خاص کر نوجوان لوگ جو بات آگے کہنے جا رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ جب میری امت میں حرام اولاد کا عموم اور شیوع، میری امت میں حرام اولاد پیدا ہو تو پھر اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرام اولاد کیسے وجود میں آئی؟ حرام اولاد ناجائز رشتے قائم ہونے کی وجہ سے حرام اولاد وجود میں آتے ہیں۔ جب ناجائز رشتے قائم ہوں گے تو حرام اولاد وجود میں آتے ہیں۔ اچھا، ناجائز رشتے قائم کیسے ہوتے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں؟ جائز رشتوں کو ہم نے اور آپ نے مشکل بنا دیا۔ جائز رشتہ کیا ہے؟ نکاح۔ توجہ سے سنیے، اسلام میں جائز طریقے سے رشتہ نکاح یہ ایک عبادت اور اس میں ایک پیسہ خرچ نہیں، ایک روپے لڑکی کے اوپر والے کے اوپر صرف نہیں ہے۔ نکاح میں کیا ہے؟ مہر ہے، ولیمہ ہے۔ مہر آپ کے یہاں لڑکی دیتی ہے کہ لڑکا دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ لڑکا دیتا ہے مہر یا لڑکی؟ لڑکا دیتا ہے۔ یہ ایسا جواب دینے دیر کر رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ آپ کے یہاں الٹا ہو سکتا ہے لڑکی سے پیسہ لے کر کے لڑکا والا دیتا ہے، وہ نہیں دیتا ہے، انکار کرتا ہے مرنے کا یا طلاق۔ کوئی مہر دیتا ہی نہیں۔ تو ایک خرچ یہ ہے اور دوسرا ہے ولیمہ۔ ولیمہ کون کرتا ہے؟ لڑکا کرتا ہے یا لڑکی؟ کون کرتا ہے؟ لڑکا والا نہیں کرتا ہے، لیکن لڑکی پیسوس کرتا ہے، پیسہ اسی سے لیتا ہے اور اسی پیسے سے ولیمہ کرتا اور اپنی شان لوگوں میں دکھلاتا اور خوب خرچ کرتا ہے، خوب لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے۔ وہ حرام کا پیسہ لیتا ہے اور اس حرام پیسے سے ولیمے کی مجلس اور ولیمے کا کھانا تیار کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے ذمہ دار لوگوں سے، سماج کے بااثر لوگوں سے، ایسے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کیجیے جو تلک اور جہیز لیتا ہے، جو ڈیمانڈ لیتا ہے، جو شادی میں فضول خرچی کرتا ہے، جو ڈی جے بجاتا ہے، جو اسراف کرتا ہے، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیجیے اور نکاح فی المساجد سے رواج ڈالیے، نکاح مسجدوں کے اندر کیجیے اور سادگی کے ساتھ نکاح کیجیے، نبی کی سنت کے مطابق نکاح کیجیے، ورنہ اے میرے نوجوانوں حالات اتنے مشکل ہیں، آپ اخبار پڑھتے ہیں، آپ نیوز پڑھتے ہیں، آپ انٹرنیٹ میں دیکھتے ہیں، آج ہماری بچیاں ارتداد کے بہانے پر جا چکی ہیں، آج ہماری مسلم بچیاں غیروں کے حق میں جا رہی ہیں، مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں، ایک نہیں بلکہ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ ارتداد کے بہانے پہ ہیں، مرتد ہوتی جا رہی ہیں۔ اے میرے دوستو، کبھی آپ نے غور کیا کیا بات ہے؟ قوم کی بچیاں جو ہیں وہ کیوں غلط قدم اٹھانے پہ مجبور ہو رہی ہیں؟ وہ کیوں ایمانیہ سودا کر رہی ہیں؟ اگر آپ غور کریں گے تو اس کی جہاں بہت سی وجوہات ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نکاح
ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا. جب نکاح مشکل ہوگا تو وہ غریب بچی، وہ رکشا چالک کی بچی، وہ بوڑھا باپ، شبیر بھائی توجہ سے سنیے، وہ بوڑھا باپ جس کی عمر 70 سال ہے، جو صبح بازار میں جا کر کھڑا ہوتا ہے، مزدوروں کی صف میں رہتا ہے، اور کوئی مزدوری کے لیے لے جائے، لوگ آتے ہیں اور نوجوان مزدوروں کو پکڑ کر کے اور لے جاتے ہیں، اور اس کو بوڑھا دیکھ کر کے کوئی لے نہیں جاتا. وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے مجھے 20 روپے کم دے دینا، مجھے 50 روپے کم دے دینا، اور مجھ کو لے کر کے بھی جاؤ، مجھ سے بھی کام لے لو. لیکن کوئی اس بوڑھے آدمی کو بوڑھا ہونے کی وجہ سے لے کر کے نہیں جاتا. اور وہ بوڑھا آدمی جب اس کو کام نہیں ملتا تو شام کے وقت جو ہے وہ خالی ہاتھ واپس آتا ہے. گھر میں 4 جوان بیٹیاں ہیں، وہ بیٹیاں اپنے باپ کو آتے ہوئے خالی ہاتھ آتے ہوئے دیکھ لیتی ہے، اور وہ اپنے باپ کی پیشانی اور شکن کو دیکھ کر کے اور وہ پہچان لیتی ہے کہ آج بھی میرے باپ کو لگتا ہے کوئی کام نہیں ملا. وہ 1 کلو آٹا بھی لے کر واپس نہیں آتا. قسم خدا کی وہ بوڑھا باپ خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہے. کوئی اس کو مزدوری کے لیے بھی قبول نہیں کرتا. رات بھر گھر میں کروٹ لیتا ہے. گھر میں 4 بیٹیاں جوان ہیں. اس بوڑھے باپ کو نیند نہیں آتی ہے. اے میرے نوجوان دوستو، کبھی آپ نے اس بوڑھے باپ کے بارے میں سوچا جس کی 4 بیٹیاں جوان ہیں اور جس کو 1 کلو آٹا کے لیے بھی مزدوری نہیں ملی اور وہ خالی ہاتھ واپس آ گیا؟ آج کے بے شرم سماج ایسے نوجوانوں کو، اسٹینڈرڈ فقیر کو جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور تلک لے رہے ہیں، اور جس کی بنیاد پر وہ بوڑھا باپ رات بھر کروٹ لیتا رہتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی ہے، اسے اپنی بیٹیوں کے چہرے کو دیکھ کر کے اور بے قراری ہوتی ہے. کہاں سے انتظام کریں گے اور کیسے بیٹی کی شادی اور بیاہ کریں گے؟ اے میرے سماج کے ذمہ دار لوگوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے اصلاح معاشرہ کا جلسہ کیا ہے، آج یہ طے کیجئے کہ ہم شادی میں سادگی اختیار کریں گے، ہم تلک نہیں لیں گے، ہم ڈیمانڈ نہیں لیں گے. قسم خدا کی ہمارے سماج کے تلک لینے کی وجہ سے، ڈیمانڈ لینے کی وجہ سے اتنی آصفہ جیسی بچیاں جو سمندر میں کود جاتی ہے، اپنی جان کا خطرہ پیش کر دیتی ہے، اپنے اوپر پیٹرول چلا لیتی ہے، اپنے آپ کو اپنے گردن پر رسی سے پھندا میں لگا کر کے اور اپنے آپ کو جو ہے اپنی جان کا نذرانہ دے دیتی ہے. خدا کی قسم جو ہے اگر ہمارے وجہ سے کوئی بچی اگر اس کی جان جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار سماج کے تمام. اس لیے بہادر گنج کے ذمہ دار لوگوں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ نے بہت عمدہ جلسہ کیا، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت خوبصورت آپ نے اسٹیج بنایا، علماء کو بلایا، پنڈال سجایا، اتنے لوگ یہاں پر آئے. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، یہاں کے نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے اچھا کام کیا. اس گئے گزرے دور میں، اس فتنوں کے دور میں، ایسے دور میں جس دور میں لوگ سنیما گھروں کو آباد کر رہے ہیں، تھیٹروں کو آباد کر رہے ہیں، جوے کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، شراب کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، زنا کی کوٹھیوں کو آباد کر رہے ہیں، ایسے دور میں دین کی مجلس قائم کرنا اور دین کی بات کہنے کے لیے اور دین کی بات سننے کے لیے جمع ہونا، یہ اچھی بات ہے، یہ خوش آئین بات ہے، یہ نیک فعل ہے. اس لیے کہ جب دین کی بات کہی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. آج کے اس جلسے میں طے کیجئے کہ انشاءاللہ ہم شادی سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ. اور جو بااثر لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، ان سے میں ایک گزارش کروں گا، آپ اپنی بیٹی کو سامان جہیز دینا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میں خوشی سے دے رہا ہوں، دے دیجئے، لیکن نمائش نہ کیجئے. آپ اپنی بچی کو جو سامان جہیز دیتے ہیں، صبح کے وقت آپ اس کی نمائش کریں. جب آپ کی بچی آپ کے گھر سے رخصت ہو رہی ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی بچی کے رخصتی کے وقت جو ہے کیا صرف مالدار گھرانے کی بیٹیاں آتی ہیں دیکھنے کے لیے اس منظر کو؟ نہیں. آپ کی بچی کے رخصتی کے وقت جہاں مالدار گھرانے کی بیٹیاں آ رہی ہیں، وہیں پر اس رکشا چالک کی بیٹی بھی آتی ہے، اس مزدور
کی بیٹی بھی آتی ہے، اس کھیت میں کام کرنے والے بوڑھا باپ کی بیٹی بھی آتی ہے۔ اے میرے دوستو، جب وہ سامان جہیز کو دیکھتی ہے اور اس بچی کو رخصت ہوتے ہوئے اپنی نگاہوں سے دیکھتی ہے تو دل میں آہیں بھرتی ہے، آنکھوں کے آنسو اندر وہ جذب کر لیتی ہے، اور دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کاش میرے باپ کے اندر بھی یہ صلاحیت ہوتی، کاش میرے باپ کے اندر میں بھی یہ حیثیت ہوتی تو میرے ہاتھ میں بھی مہندی لگتی۔ لیکن میرے باپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں، میرے باپ کے اندر یہ حیثیت نہیں ہے، اس لیے میرے ہاتھ میں مہندی نہیں لگ رہی ہے۔ اے میرے قوم کے ذمہ دار لوگوں، اے میرے سماج کے ذمہ دار لوگوں، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک رپورٹ آئی، سن کر کے کلیجہ منہ آ جاتا ہے کہ 2 سگی بہنیں جو ہے جب زنا کے اڈے میں پکڑی گئی، جسم فروشی کے اڈے میں پکڑی گئی، اپنی عصمت کا سودا کرتے ہوئے جب ان سگے بہنوں سے سوال کیا کہ تم کو کیسے یہ قدم تم نے اٹھائی، کیوں اس کے اوپر تم مجبور ہوئی، کیوں تم نے یہ غلط قدم اٹھایا، تو بہنوں نے جو جواب دی ہے سماج کے ذمہ دار لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ وہ کہتی ہے اصل بات یہ ہے کہ میری سگی بہن کا رشتہ طے ہوا، فلاں تاریخ کو نکاح ہے، اور لڑکے والے کی طرف سے جو ہے فرمائش آئی ہے، سامان جہیز کی فرمائش آئی ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ مہاراجہ پلنگ کیا چاہیے؟ مہاراجہ پلنگ چاہیے۔ وہ کہنے لگی میرے باپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں، میرے باپ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کما کر کے اور میری چھوٹی بہن کے لیے مہاراجہ پلنگ کا انتظام کرتے، مجبور ہو کر کے رات کی تنہائی میں دونوں بہنوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی عصمت کا سودا کریں، اپنی عزت کو بیچ کر کے اور جسم کو بیچ کر کے اور اپنی رہائی کے لیے مہاراجہ پلنگ۔ کہاں گئے سماج کے میرے ذمہ دار لوگوں، آج ہماری قوم کی بچیاں عزت بیچنے میں اپنے جسم کی فروشی پر مجبور ہو جائے، اس جہیز کی وجہ سے، تلک کی وجہ سے، ڈیمانڈ کی وجہ سے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج کے اس جلسے میں گزارش کرتا ہوں ادب کے ساتھ طے کیجئے کہ ہمارے وجہ سے ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آقا کی امت ہے، ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے انشاءاللہ۔ شاید کہ بات لمبی ہو گئی، اب جو ہے آپ کی خدمت میں بات تو پوری نہیں ہوئی، جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ بات پوری نہیں ہوئی، لیکن میرے بعد پھر جناب قاری فردوس کوثر صاحب جو بہت بہترین شاعر ہیں، اس وقت پورے ہندوستان میں شاعری کر رہے ہیں، بہترین شاعر ہیں، ان کو سننا ہے، دل صاحب کو سننا ہے، ترجمان جمالخان جناب ممتاز عاطف کو بھی سننا ہے، اور پھر حضرت مولانا جمشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا قیمتی خطاب بھی آپ کو سننا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت میں زیادہ ضائع کروں، لیکن میرے دوستو، شبیر بھائی نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب مسجد گراؤنڈ فلور پہلی منزل اس کی ڈھلائی ہو گئی، اب بالائی منزل کی ڈھلائی ہو رہی ہے، چھت لیول تک دیوار کھڑی ہے، اب اس کی چھت کی ڈھلائی ہو رہی ہے، آپ اس کے لیے تھوڑی تشکیل کر دیں۔ اے میرے دوستو، یہ تو ہمارے لیے سعادت ہے، یہ آپ کے لیے سعادت ہے۔ اللہ کے گھر کی ڈھلائی میں، اللہ کے گھر کی تعمیر میں کچھ پیسہ ہمارا لگ جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کا گھر جو بناتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی مسجد کا تعمیر کرے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ان سے کوئی اور سچا ہے؟ پیارے آقا فرما رہے ہیں، صادق و مصدوق ان سے زیادہ سچ نہیں بول سکتا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا گھر بنائے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر۔ یہ تو حدیث ہے، اور خلیفہ ہارون رشید کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب خلیفہ ہارون رشید نے اعلان کیا، اللہ وہ خلیفہ ہارون رشید جس کی سخاوت مشہور، جنہوں نے نہر زبیدہ طائف سے لے کر مکے تک پانی کی بڑی دقت تھی، ان کی بیوی زبیدہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں نہر بنے گا جس کا نام نہر زبیدہ۔
وزراء نے اور کام کرنے والے کارندوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت بہت اس میں خرچ ہے، کہاں سے اتنا خرچ کیجیے گا؟ کہا کیا خرچ ہے؟ تو ایک نے کہا، ایک مزدور نے کہ خرچ بہت ہے. کہا کیا لوگے؟ کہا ایک کدال ماریں گے تو 10 دینار. ایک کدال میں نہیں، 1 دینار. ایک کدال میں 1 دینار. انہوں نے کہا ایک چاہے کتنے کدال مارنے پڑے اس کی کوئی گنتی نہیں، لیکن ہر کدال پہ دینار. خلیفہ ہارون رشید نے کہا ایک نہیں، ایک کدال پہ 2 دینار دوں، لیکن یہ نہر. اتنا سخی آدمی خلیفہ ہارون رشید. انہوں نے اعلان کیا کہ ایک مسجد بنائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا کہ اس مسجد میں کسی کا 1 روپے نہیں لگے گا. تنہا میں اپنی ذاتی آمدنی سے، ذاتی پیسے سے مسجد کی تعمیر کروں. کسی کی اینٹ نہیں لگے گی، کسی کی سیمنٹ نہیں، کسی کا رڈ نہیں، کسی کی ریت نہیں. تنہا اپنے پیسے سے میں ایک مسجد تعمیر کروں. چنانچہ مسجد تعمیر ہو گئی. خلیفہ ہارون رشید خواب دیکھتے ہیں، عجیب خواب دیکھتے ہیں. دل صاحب خواب دیکھتے ہیں کہ وہ جنت کا سیر کریں، اور اتفاق دیکھیے وہ دیکھتے ہیں کہ 2 محل ہے جنت. ایک محل میں خلیفہ ہارون رشید کا نام لکھا ہوا ہے، اور دوسرے محل میں اسی گاؤں کا، انہی کے محلے کا ایک مزدور کا نام لکھا. ایک محل میں خلیفہ کا نام اور دوسرے محل میں مزدور کا نام. خلیفہ ہارون رشید نے سوچا کہ جو میرا محل ہے اس میں تو جب چاہوں گا میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن ذرا اپنے مزدور کے محل میں پہلے داخل ہو کر کے دیکھو. جب وہ اس کے محل میں داخلے کے لیے کوشش کر کیا تو محل کے دربار نے کہا کہ نہیں، اجازت، یہ آپ کا محل نہیں، یہ آپ کے محلے کے فلاں مزدور کا محل. کہا بھائی میں بادشاہ ہوں، میرا رعایا ہے، اس لیے اجازت دیجیے. کہا آپ دنیا میں بادشاہ ہیں، یہاں پر آپ کی بادشاہ نہیں چلے گی. یہ محل جن کا ہے وہ اس کے اندر داخل ہوگا، آپ نہیں. نیند کھل گئی، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گیا. مزدور کو تلاش کیا، کون مزدور ہے نام سے پتہ چلا. بلایا گیا. پہلے تو اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس مسجد میں کسی اور کا پیسہ لگا ہے؟ کہا کہ نہیں. اس مسجد میں کسی کی اینٹ لگی ہے؟ نہیں. کسی کے سیمنٹ نہیں، کسی کے ریت نہیں، کسی کی مزدوری نہیں. تو پھر وہ مزدور وہ کہاں سے آگے؟ اور اس کے لیے جنت میں کیسے محل تعمیر ہوا؟ مزدور کو بلوایا اور کہا سچی بات بتا، سچ بولنا. کیا بات؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب آپ نے مسجد بنانے کا اعلان کیا اور آپ نے ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا کہ اس میں کسی اور کا پیسہ نہیں لگے گا، تو میرے اندر بے قراری پیدا ہوئی. اللہ سے دعا کیا، اے اللہ میں بادشاہ نہیں ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں تنہا مسجد بنا سکوں. اے بارے الہ، تو جانتا ہے کہ میں مزدور ہوں. اے خدا تو جانتا ہے کہ میں مزدور ہوں، صبح سے لے کر شام تک کے محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو چند سکے حاصل ہوتے ہیں. اے اللہ کیا اس لیے کہ میں مزدور ہوں میں اس سعادت کو حاصل نہ کر سکتا؟ میرا پیسہ قبول نہیں ہوگا. اے اللہ میرا بھی کچھ پیسہ اس میں لگ جائے اور اسے بھی قبولیت عطا فرما دے. چنانچہ میں مزدوری کر کے آیا اور چند پیسوں میں چند اینٹیں خرید کر کے، اور رات کی تنہائی میں جہاں مسجد کی پہلے سے اینٹیں رکھی ہوئی تھی وہاں لے جا کر تنہائی میں اپنی چند اینٹیں ملا. تنہائی میں جا کر اپنی چند اینٹیں وہیں پر رکھ. اللہ ذرا سوچئے، چند اینٹیں ملانے کی وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتا ہے. اے میرے دوستو، اے میرے بھائیو، اللہ کے گھر میں اگر ہمارا پیسہ لگ جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں پیسہ لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے، اس کے بدلے میں ہمارے لیے جنت میں محل تعمیر فرما دے. آقا کا ارشاد گرامی ہے، آقا کا فرمان ہے. میں اس توقع کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، قرآن کریم کی میں نے آیت اس مناسبت سے پڑھی تھی، اس کا میں ترجمہ
ترجمہ اور اس کی تفسیر نہ پیش کر سکا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اللہ فرماتے اس وقت اس کو یاد کرو جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس وقت ان کی زبان پر کیا بات تھی، اس وقت ان کی زبان پر کیا کلمہ جاری تھا۔ وہ خانہ کعبہ، وہ مقدس زمین، وہ پوری دنیا کا مرکز، وہ پوری دنیا کا محور جہاں پوری دنیا سے لوگ سجدے جاتے ہیں، اس مقدس جگہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، اور ان کی زبان پر کیا کلمہ ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے بہادر گھر کے نوجوان لوگوں، اللہ نے اگر یہ سعادت بخشی ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر آپ کر رہے ہیں، تو آج یہ کہہ لیجئے کوئی برائی نہیں، کوئی اس کی وجہ سے ناز اور نخرے نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی تکبر نہیں کہ ہم نے 10,000 دے دیا، 20,000 دے دیا۔ اللہ سے قبولیت کی دعا مانگے۔ اگر اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے، آپ کو اللہ نے توفیق دی، تو آپ کو اللہ نے کھڑا کیا اپنے گھر کی مسجد کے لیے بنانے کے لیے۔ اگر توفیق دی تو اللہ سے قبولیت کی دعا مانگیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے بار الہ اسے قبول فرما دے۔ کون ہے اس مجمع کے اندر جو کھڑا ہو کر کے اور اعلان کر دے 5 کنٹل رڑ؟ کتنا دینا؟ 5 کنٹل 30 کنٹل رڑ کی ضرورت ہے، 30 کنٹل چھڑ کی ضرورت ہے۔ میں نے کتنا مانگا دن صاحب؟ 5 کنٹل۔ وہ زیادہ تو نہیں بات؟ شبیر بھائی 5 کنٹل۔ کون ہے جو کھڑے ہو کر اعلان کر دے کہ 5 کنٹل رڑ انشاءاللہ اللہ کے گھر کے لیے میں دوں گا؟ کون ہے جو اللہ کے گھر کے لیے سبقت کر کے اور اعلان کرے کہ 5 کنٹل رڑ دوں گا انشاءاللہ؟ الحمدللہ ہمارے چچا جان ایک مرتبہ ذرا زور سے نعرہ لگا دیجئے، نعرہ تکبیر۔ چچا جان ڈاکٹر نسیم صاحب، اللہ ڈاکٹر صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ڈاکٹر صاحب کا سایہ سادے قائم فرمائے، اللہ ڈاکٹر صاحب کو صحت عطا فرمائے، اللہ ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ اللہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے 5 کنٹل لکھیے شبیر۔ اب دوسرا کھڑے ہو جائے ڈاکٹر صاحب کا، بھائی ایک پہیے میں کوئی گاڑی نہیں چلتی، کم سے کم 2 پہیے۔ ایک پہیے میں کوئی گاڑی چلتی ہے؟ نہیں۔ دوسرا پہیہ کھڑے ہو جائیے، کوئی دوسرا آدمی ہمت کرنے کے انشاءاللہ 5 کنٹل میں بھی دے دوں۔ کھڑے ہو جائیے، کوئی ہمت کیجئے۔ اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک آدمی ہمت، بس ایک آدمی، اتنے بڑے مجمع ڈاکٹر صاحب کا جوڑیدار بننا۔ بھئی ایک آدمی سے بات نہیں بنتی، ایک سکون سے کام نہیں بنتا، ایک پہیے کی کوئی گاڑی نہیں ہوتی۔ دوسرا کھڑے ہو جائے، ایک آدمی اور ہمت کرے، 5 کنٹل رڑ انشاءاللہ دے دے گا۔ کوئی حیثیت ہے 5 کنٹل رڑ کی؟ ہم اپنا مکان بناتے ہیں تو 5 نہیں، 5 لاکھ نہیں، 50 لاکھ خرچ کرتے ہیں۔ اپنے مکان پر کوئی اللہ کی طرف سے وعدہ ہے؟ نہیں، لیکن اس مکان پر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ جس پہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اس کے لیے کیا ہم 5 کنٹل چھڑنے دے سکتے؟ 5 کنٹل چھڑنے دے سکتے اتنے بڑے مجمع میں؟ کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے؟ تو بڑی حیرت ہو رہی ہے، اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک شخص کھڑے ہو جائے۔ کون بہادر ایسا ہے؟ کون جیالہ ایسا ہے؟ کون ایسا مرد مجاہد ہے؟ کون میرا ایسا نوجوان ہے جو اللہ کے گھر کے لیے کھڑے ہو کر کہہ دے کہ مولانا صاحب انشاءاللہ 5 کنٹل رڑ میں دوں گا؟ کون ہے؟ کھڑے ہو جائے، اسٹیج سے کھڑے ہو جائے، نیچے سے کھڑے ہو جائے، دائیں سے کھڑے ہو جائے، بائیں سے کھڑے ہو جائے، سامنے سے کھڑے ہو جائے، ان کے لیے دعا کریں گے۔ حضرت مولانا جمشید جوہر صاحب تشریف رکھتے ہیں، حضرت دعا فرما دیں گے اور
ہم جیسے گناہگار سب آمین کہہ دیں گے، قبولیت کا وقت ہوگا، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا۔ ایک آدمی کوئی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ انشاءاللہ 5 کنٹل، جلدی بول 5 کنٹل پورے مجمع بولیے بھائی، بہت ٹھنڈے لوگ ہیں، ابھی یہ دل صاحب پڑھ رہے تھے تو بہت گرم جوشی سے استقبال کر رہے تھے۔ 5 کنٹل کوئی بہت بڑی رقم تو ہوتی نہیں، 5 کنٹل کے لیے میں نے کہا صرف ہمارے چچا جان تیار ہوئے، پورے مجمع میں کوئی دوسرا تیار نہیں، قربانی کا جذبہ نہیں۔ ارے بولیے بھائی، بولیے، اتنا بڑا مجمع، بہادر گنج کے بہادر لوگ کہاں ہیں؟ یہ آپ کی مسجد بن رہی ہے، آپ آگے بڑھیں، پہلے آپ آگے بڑھیں، پھر دوسرے لوگ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمت کیجئے، ہمت کریں، ایک آدمی اور کوئی صرف ایک آدمی کہہ دیجئے، اس کے بعد آگے میں نہیں کہوں گا۔ پورے مجمع میں کوئی ایک آدمی کھڑے ہو کر کہہ دے کہ انشاءاللہ مولانا صاحب 5 کنٹل رڑ میں دے دوں۔ مجھے یاد آیا دل بھائی بہت پہلے میں سنایا، اس مجمع سے مخاطب ہو کر میں چاہتا ہوں کہ سنا دوں۔ جی ایک حاجی صاحب شاید کے واقعہ سننے کے بعد کوئی آدمی 5 کنٹل والا تیار ہو جائے۔ ایک حاجی صاحب تھے، اللہ کی راہ میں بہت دیتے تھے، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے، ان کے سب بیٹے اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے۔ جان کی ضرورت پڑی تو جان پیش کر دیا، مال کی ضرورت پڑی تو مال پیش کر دیا۔ ایک دن حاجی صاحب کے دل میں ایک فاسد خیال آیا۔ فاسد خیال کیا آیا؟ کہ صحابہ کی تاریخ پڑھتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں کہ صحابہ نے اپنی جان اور مال پیش کر دیا۔ میں نے بھی اپنی جان، اپنے سب بچے ہمارے قربان ہو گئے، شہید ہو گئے، جب ضرورت پڑتی ہے تو مال بھی دیتا ہوں، تو میں صحابہ کے مقام کو پہنچ گیا۔ یہ خیال ہے مجھ میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں رہا، اس لیے کہ وہ بھی جان مال خرچ کرتے اور میں بھی اپنی جان اور مال خرچ کرتا۔ ظاہر بات ہے، علماء سے پوچھ لیجئے، حضرت سے پوچھ لیجئے، ساری دنیا کے کتب اور ابدان مل کر کے صحابی، ایک ادنا صحابی کا مقام تو دور کی بات ہے، وہ جس سواری کے اوپر سوار ہوئے ان کے ناک کے نتھ میں جو دھول پڑا، اس دھول کے مقام کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، صحابی کا وہ مقام۔ ظاہر بات ہے کہ حاجی صاحب کا یہ خیال فاسد تھا، لیکن سنیے، جب اللہ کسی کا خاتمہ بالخیر چاہتا ہے تو فاسد خیال کو دل و دماغ سے نکالنے کا کوئی ذریعہ اور کوئی تدبیر بھی اللہ پیدا کرتا ہے۔ اچانک حاجی صاحب کے دماغ میں جب یہ خیال آیا تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ سفر کر رہے ہیں، 4 پہیے کی گاڑی، آگے سیٹ پہ، آگے ڈرائیور اپنی سیٹ پر ہے اور ٹھیک ان کے سامنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ان کے پیچھے سیٹ پہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بیٹھے، اور پیچھے حاجی سواری پہ سفر ہو رہا، اور وہ سفر ہائی وے کا نہیں ہے بلکہ پہاڑ کا، چڑھائی پر گاڑی چڑھ رہی۔ اچانک بیچ راستے میں آدھے پہاڑ پہ گاڑی کا سسٹم خراب ہو، آدھی گاڑی چڑھی اور سسٹم خراب ہو۔ میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے، بہادر گنج والوں سے، آپ سب سمجھدار لوگ ہیں، آپ میں سے کوئی ڈرائیور بھی ہوگا، اگر گاڑی چڑھائی پہ چڑھ رہی ہو اور اچانک گاڑی پہ کچھ خرابی آ جائے تو کیا کریں گے؟ ڈرائیور کیا کرے گا اور جو اس پہ سوار ہے وہ کیا کرے گا؟ کیا کریں گے بھائی؟ ڈرائیور تو کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے بریک پہ پاؤں لگائے، اور جو سواری ہے وہ فوراً اتریں گے اور کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے اس کے پہیے میں، چکے میں اوٹ لگا،
ओट लगा। कहीं ऐसा ना हो कि ड्राइवर के पांव की गिरफ्त जो है ब्रेक से कमजोर पड़ जाए और गाड़ी कहीं पीछे न सरक जाए और जो उसके ऊपर सवार है उसको नुकसान न पहुंच जाए, गाड़ी को नुकसान न पहुंच जाए। चुनांचे हाजी साहब ने देखा कि इसमें आका बैठे हुए हैं और सिस्टम अचानक खराब हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी पीछे आ जाए और आका को तकलीफ पहुंच जाए। फौरन वो पत्थर तलाश करने के लिए आगे निकल गए। जहां पत्थर मिला वहां से पत्थर तलाश करके अपने सर में हाजी साहब पत्थर उठाकर चले आ रहे। जब गाड़ी के करीब पहुंचे तो हाजी साहब का वो जो फासिद ख्याल दिमाग में था और दिल में था, वो फासिद ख्याल दिल से बाहर निकल गया। जब वो पत्थर लेकर के और करीब आए तो वो देखते हैं कि गाड़ी के एक पहिए में हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना सरे मुबारक डाले हुए हैं, गाड़ी के दूसरे पहिए में उमर फारूक और तीसरे पहिए में उस्मान गनी और चौथे पहिए में अली मुर्तजा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन अपना सरे मुबारक डाले हुए हैं। हाजी साहब का फौरन दिमाग दुरुस्त हो गया। ओ हाजी, तू चला सहाबा से मुकाबला करने के लिए, तेरी मोहब्बत का आलम ये है कि तू पत्थर तलाश करता रहा और इनकी मोहब्बत का आलम ये है कि इन्होंने अपना सरे मुबारक। सुभान अल्लाह।